السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 66 کے بعد 66 کے بعد پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 66 یعنی 66 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن لَّمْ یا ایُّہَا الرَّسُولُ، اے حقیقی پیغمبر، سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ، تو پہنچا دے، آپ پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں، یعنی لوگوں تک پہنچا دیں، ما انزل، جو اتارا گیا ہے، الیک طرف آپ کی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور امت کے لیے سلیبس مقرر کر دیا ہے کہ ہر شخص جو ہے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو اتارا گیا قرآن ہے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ امت تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد امت کا فریضہ ہے کہ ہر شخص جس کو اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی تفسیر کے ذریعے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سلیبس مقرر کر دیا ہے تبلیغ کا۔ اس قرآن کے علاوہ جو آسمان سے اتارا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب جو ہے وہ قابل تبلیغ نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو قرآن کے مقابلے میں قرآن کی جگہ جو ہے اس کو لوگوں تک جو ہے پہنچایا جائے۔ الفاظ بالکل ٹھوس ہیں، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول، اے حقیقی پیغمبر، سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے، ما، اس کو جو، انزل، اتارا گیا ہے، الیک، طرف آپ کی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن پاک آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ، تفعل، کیا آپ نے، فما، پس نہیں، بلغتا، پہنچایا آپ نے، رسالتہ، پیغام اس اللہ کا۔ اگر آپ نے اس قرآن کو جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اس کو لوگوں تک نہ پہنچایا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس اللہ کی رسالت کو، اس کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ ما بلغتا، وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ تفعل، آپ نے کیا، یعنی اس قرآن کو آپ نے لوگوں تک نہ پہنچایا، اس کے علم کو، اس کی نصیحت کو، اس کی ہدایت کو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ فما بلغتا، پس نہیں پہنچایا آپ نے، رسالتہ، پیغام اس اللہ کا۔ اگر قرآن نہیں پہنچایا آپ نے تو سمجھ لیں کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ قرآن ہے جو لوگوں تک آپ نے پہنچانا ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی مولوی کی کتاب، کسی مفتی کی کتاب، کسی اعلیٰ حضرت کی کتاب تبلیغ کے لائق نہیں ہے۔ قرآن بالکل آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو جو ہے لوگوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، کون ہے جو اس کو پڑھ کر جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ قرآن لوگوں تک نہ پہنچایا، قرآن کی تعلیم لوگوں کو نہ دی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو ہے اللہ کی رسالت، اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ ما بلغتا، نہیں پہنچایا آپ نے پھر رسالتہ، پیغام اس کا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعصم، حفاظت فرمائے گا، کا، آپ کی، من الناس، تمام لوگوں سے۔ آپ حق کہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو قرآن پاک کا حق سنا دیں،
لوگوں کے جو ہے ظلم و تشدد سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے قریب کوئی نہیں بھٹک سکے گا، آپ حق جو ہے آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم، نہیں ہدایت دیتا خاص قوم کو، الکافرین، حقیقی کفر کرنے والوں کی، جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، کافروں کی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اپنے دل کو جو ہے کفر و شرک منافقت سے پاک کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو جب وہ کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے انسان دل سے، خالص نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے جو ہے کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت، گندگی جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ہدایت کا راستہ اس دل کے اندر تک کھول دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں ہدایت جو ہے اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، خاص قوم کو، الکافرین، حقیقی کافروں کی، کافروں کی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جب تک دل سے کفر نہیں نکالیں گے، دل کو صاف نہیں کریں گے کفر، شرک اور منافقت سے، اور تینوں کی بنیاد کفر ہے۔ مشرک بھی کافر ہوتا ہے۔ مشرک کس طرح کافر ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار کر کے وہ غیروں کو مانتا ہے، تو گویا اللہ کا انکار بھی کفر ہے۔ اس طرح منافق جو ہے وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور دل سے جو ہے وہ ایمان کی بجائے کفر جو ہے اس کا ساتھ دیتا ہے، اس لیے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ سب کافر ہیں، کٹھے ہیں، ایک ہی درجے کے ہیں، کافر، منافق اور مشرک، یہ تینوں جو ہیں یہ کفر سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کفر کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دل میں کفر جو ہے بسا رکھا ہے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، یہودی اور عیسائیوں، لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، حتیٰ، یہاں تک کہ تقیموا، تم قائم ہو جاؤ، التورات، حقیقی تورات پر، والانجیل، اور حقیقی انجیل پر۔ اے اہل کتاب، یہودی اور عیسائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب تک تم جو ہے تورات اور انجیل کے احکامات اور فیصلوں پر قائم نہیں ہو جاؤ گے، پختہ نہیں ہو جاؤ گے، تم اللہ کے دین کی کسی ایک بات پر بھی نہیں ہے قائم چلنے والے نہیں ہو۔ ایک، علی شیء، لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، اوپر کسی ایک بات کے بھی، حتیٰ تقیموا التورات، یہاں تک کہ تم جو ہے قائم ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، التورات، حقیقی تورات پر، والانجیل، اور حقیقی انجیل پر۔ جب تک تم تورات اور انجیل مکمل جو ہے اس کے حکموں اور فیصلوں پر جو ہے قائم نہیں ہوتے، تم سمجھ لو کہ اللہ کے دین کی کسی ایک بات پر بھی چلنے والے نہیں ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی کتابوں میں سے کسی ایک بات کا انکار پوری کتاب کا انکار ہے، اللہ کے دین کی کسی ایک بات کا انکار پورے دین کا انکار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حکم دیا ہے امت کو کہ کافروں کے فتنے جو ہیں یہ جو ہے اہل ایمان کے علاوہ سب جو ہے فتنے لیے بیٹھے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ فتنہ اس میں نکرہ عام ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی زمین پر جو ہے کوئی بھی قرآن پاک کے خلاف کسی بھی شکل میں فتنہ مسلط کیا ہوا ہے، ان کے خلاف لڑو اور اس فتنے سے زمین کو پاک کرو، اور وہاں پر بھی یکون الدین کلہ للہ،
وہاں پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ تو فتنہ فتنے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کے ہوں یا یہود و نصارہ اور دیگر کافروں کے ہوں، اللہ کے آسمانی دین کے علاوہ سب فتنے ہیں، اور ان سب فتنوں کو جو ہے صاف کرو، ختم کرو اللہ کی زمین سے، اور اس کے بعد اللہ کی زمین پر یکون الدین کلہ للہ، اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، مکمل، ایک بات بھی نہیں چھوڑنی ہے، مکمل دین، پورے کا پورا دین نافذ کرنا ہے، ایک بات جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے خاص کتاب والو، یہودیو عیسائیو، لستم نہیں ہو تم علی شیء اوپر کسی ایک چیز کے بھی، حتیٰ یہاں تک کہ تم تقیم التورات، تم قائم ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، التورات حقیقی تورات پر، والانجیل اور حقیقی انجیل پر۔ جب تورات اور انجیل جو حقیقی کتابیں ہیں ان پر مکمل طور پر جب تک تم جو ہے وہ قائم نہیں ہوتے، ان کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر، تم جو ہے دین کی کسی بھی بات پر چلنے والے نہیں ہو۔ وما انزل الیکم، اور جو اتارا گیا ہے طرف تمہاری، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ان تورات اور انجیل کے علاوہ جو اتارا گیا ہے قرآن پاک، اس پر بھی قائم ہو جاؤ۔ اگر قرآن پاک کی ایک بات کا بھی انکار کیا تو کافروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ صرف ایک بات کا بھی انکار کیا تو یاد رکھو کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ ایک بات، نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ یہودی عیسائی جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر کو جو ہے پیغمبر نہیں مانتے ہیں، لہٰذا وہ کافر ہیں۔ وہ اللہ کی قرآن کو نہیں مانتے ہیں، لہٰذا کافر ہیں۔ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہیں، لہٰذا کافر ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہ دونوں مشرک بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، شرک کرنے والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ مشرک جو ہے اللہ کا انکار کر کے، کفر کر کے، وہ مخلوق کو جو ہے اس کے سامنے کھڑا کر کے جو ہے اس کو مانتا ہے۔ تو کسی کو ماننا اللہ کے مقابلے میں یہ اللہ کا کفر ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی اتارا گیا قرآن کی صورت میں، تورات انجیل کی تفصیلات کی صورت میں، قرآن کی تفسیر کی صورت میں جو بھی اتارا گیا ہے، جب تک تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، وہ قائم نہیں رہو گے، اس پر پختہ نہیں رہو گے، ڈٹے نہیں رہو گے، تم اللہ کے دین کی کسی ایک چیز، شیئن، ایک چیز پر بھی چلنے والے نہیں ہو۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، البتہ زیادہ کر دے گا وہ، کثیراً بہت سے لوگوں کو، منہم ان میں سے، ما انزل الیک، جو اتارا گیا ہے طرف آپ کی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً، سرکشی میں، و کفراً، اور کفر میں۔ یہ پچھلے سبق میں یہ آیا تھا کہ جو ہے اللہ کا قرآن جو ہے ان کو زیادہ کر دیتا ہے۔ کل کے سبق میں یہ جملہ آیا تھا کہ اللہ کا قرآن جو ہے ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے، جو آپ کی طرف سے اتارا گیا قرآن آپ کے رب کی طرف سے، وہ ان کی اکثریت کو جو ہے زیادہ کر دیتا ہے، طغیاناً، سرکشی میں، اور وکفراً، اور کفر میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ تو ہدایت دیتا ہے، تو زیادہ کر دیتا ہے سرکشی میں اور کفر میں۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن کی جب کسی ایک بات کا بھی کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس انکار کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کا سرکش باغی ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا باغی بھی ہو جاتا ہے، طغیان۔ تو طغیان کے معنی طغیانی، سرکشی کرنے، دریاؤں میں طغیانی آ گئے، دریا جو ہے وہ سرکش ہو گئے ہیں، باغی ہو گئے ہیں، اپنی حدود سے نکل گئے ہیں، کناروں سے باہر نکل گئے ہیں، یہ ہے طغیانی۔ تو قرآن کس طرح ان کو طغیانی اور کفر میں لے جاتا ہے کہ جب قرآن کی دعوت جو ہے ان کو دی جاتی ہے
تو وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں اور اس سے باغی اور سرکش ہو جاتے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ اس طرح جو ہے وہ خود قرآن کے پیغام کا انکار کر کے اللہ کی بغاوت اور اللہ کا انکار یعنی کفر جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ فلا تاسا، پس نہ آپ غم کھائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے اس رویے پر کہ یہ اللہ کے آسمانی قرآن کو جو ہے وہ اس کے خلاف سرکشی اور بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ اس پر آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ علل قوم، اوپر اس خاص قوم کے الکافرین جو حقیقی کفر کرنے والے ہیں۔ تم ان کافروں کے پر جو ہے کسی قسم کا غم نہ کریں۔ جب ان کو اپنا خود احساس نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے غم کرنے کی؟ جب ان کو خود احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں اور ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جب ان کو خود احساس نہیں ہے تو آپ ان کے بارے میں غم کیوں کر رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، اب اللہ جانے اور وہ جانے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئون اور بے دین ہوئے، صابی کیمونسٹ جن کا کوئی دین نہیں۔ بے دین کون ہے؟ صابی کون ہے؟ جن کا کوئی بھی دین نہیں ہے۔ یہ چائنا، روس کے جو ہے حکمران جو ہیں، یہ سارے کے سارے اکثریت جو ہے وہ صابی ہیں، بے دین ہیں۔ اس طرح دنیا میں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ بھی صابی ہیں۔ اس طرح کئی لوگ ایسے ہیں مختلف خطوں میں جن کا کوئی دین نہیں ہے، آسمانی دین جو ہے اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ بھی صابی ہیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور وہ صابی ہوئے، بے دین ہوئے، کیمونسٹ ہوئے، دیریے ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے۔ یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں کہ ایمان والے، یہودی، صابی، بے دین اور النصارى عیسائی، یہ جتنے بھی ہیں، ان میں سے من آمنا جو بھی ایمان لائے گا باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، وعمل صالحا اور اس نے ایمان لانے کے بعد عمل کیے نیک، فلا خوف پس نہیں کوئی ڈر ہوگا علیہم اوپر ان لوگوں کے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا انسانوں میں سے، ایمان والوں میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگر وہ خاص حقیقی ایمان لائیں گے، خالص ایمان لائیں گے، جی ایمان کا دعویٰ تو منافق بھی کرتے ہیں، نہیں دل سے جو ہے ایمان لائیں گے ایمان والے، اس طرح یہودی، صابی، بے دین اور عیسائی، ان میں سے جو شخص بھی ایمان لائے گا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے یعنی قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک، فلا خوف علیہم پس نہ کوئی ڈر ہوگا اوپر ان کے، یعنی آنے والا وقت جو ہے، آنے والا اس وقت کا کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے دین پر سچے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ اس لیے آنے والا وقت جو ہے، حساب و کتاب کا وقت جو ہے، ان کو اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ اللہ کے خالص ایمان اور اس خالص ایمان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو سکون اور تسکین عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، اس لیے ان کو کوئی آنے والے وقت کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ گزرے ہوئے وقت پر جو ہے ان کو کوئی غم ہوگا، نہ آنے والے وقت کا ان کو کوئی خوف ہوگا
اور نہ گزرے ہوئے وقت کا ان کو کوئی غم ہوگا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی اب تک جو ہے وہ اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، خالص ایمان کے بعد جو ہے نیک عمل کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کو نہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ہے اور نہ گزرے ہوئے وقت کا جو ہے کوئی غم ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں۔ تو انہوں نے سب کچھ کیا، ایمان لانے کے بعد نمازیں پڑھی، حج زکوٰۃ سارے حکم پورے کیے اپنی استطاعت کے مطابق، لہٰذا ان کو گزرے ہوئے وقت کا بھی کوئی غم نہیں ہے۔ لقد البتہ تحقیق اخذنا پکڑا ہم نے میثاق کا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم طرف بنی اسرائیل کے رسولن پیغمبر۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سینکڑوں ہزاروں پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ اور فرمایا کہ کلما جب کبھی جاءہم آتا ان کے پاس رسول کوئی بھی پیغمبر، اس میں نکرہ ہے، کلما جب کبھی جاءہم آتا ان کے پاس رسول کوئی پیغمبر، بما ساتھ اس کے جو لا نہیں تہوا چاہتی تھیں انفسہم جانیں ان کی۔ جب بھی بنی اسرائیل کے خاندانوں اور قبیلوں اور قوموں کے پاس کوئی بھی پیغمبر اس اللہ کے آسمانی دین کو لے کر آیا ہے جس کو ان کی جانیں نہیں چاہتی تھیں، وہ آزاد منش رہنا چاہتے تھے، وہ جو ہے اپنی من مرضیاں کرنے چاہتے تھے۔ دیکھ لیں جس طرح آج جو ہے وہ من مرضیاں کر رہے ہیں، ساری دنیا جو ہے ان کے ظلم پر جو ہے پکار رہی ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہے ہیں عربوں پر ظلم کرنے سے۔ تو فرمایا کہ جب بھی جاءہم آیا ان کے پاس یا آتا ان کے پاس رسول کوئی بھی پیغمبر، بما ساتھ اس چیز کے لا تہوا نہیں چاہتی تھیں، ہوا کے معنی خواہش، چاہت، مرضی، لا تہوا نہیں چاہتی تھی انفسہم جانے ان کے۔ جب کوئی بھی پیغمبر بنی اسرائیل کے قبیلوں کے پاس آئے، ہر قبیلے کی طرف ایک پیغمبر ہوتا تھا، ہر قوم کی طرف، ہر خطے کی طرف، تو جب بھی وہ ایسی چیز کو لے کے آیا آسمانی کتاب کو جس کو وہ اس پر چلنا نہیں چاہتے تھے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فریقاً ایک گروہ کو کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، پیغمبروں کے ایک گروہ کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا کہ تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا کہ تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں جو ہے وہ نبی نہیں مانتے، اور ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ فرمایا وہ فریقاً، اور ایک گروہ کو یقتلون وہ قتل کر دیتے تھے۔ جب بھی کوئی پیغمبر کسی قوم بنی اسرائیل کے کسی بھی خطے میں آیا ہے تو انہوں نے جو ہے اس پیغام کو لے کر، آسمانی پیغام کو لے کر جس کو وہ نہیں لا تہوا نہیں چاہتے تھے نفسوں دل ان کے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ فریقاً کذبوا، پیغمبروں کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ فریقاً اور ایک گروہ کو یقتلون وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا رویہ اللہ کے دین اور پیغمبروں کے ساتھ خلاف۔ وہ حاسبوا، اور انہوں نے حساب لگایا، اندازہ لگایا، اللہ تکونا یہ کہ نہیں ہوگا فتنتن عذاب، جہاں فتنہ سے مراد ہے جہنم کا عذاب، اور وہ عذاب بڑی آزمائش والا ہوگا، بہت تکلیف دینے والا ہوگا۔ فتنہ کے معنی آزمائش، تکلیف۔ وہ اللہ کا عذاب جو ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ حاسبوا، انہوں نے حساب لگایا، خیال کیا، اللہ تکونا یہ کہ نہیں ہوگا فتنتن کوئی فتنہ۔ یہودیوں نے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ڈالا بھی جائے گا جہنم میں تو چند دنوں کے لیے، گنتی کے دنوں کے لیے نکالا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ تو یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے نظریات تھے، خیالات تھے۔ تو انہوں نے یہ حاسب و خیال کیا
اندازہ لگایا کہ اللہ تکون فتنۃ، یہ کہ نہیں ہوگا کوئی فتنہ عذاب ان کے لیے، فعمو، پس وہ اندھے ہو گئے، آنکھیں ہیں لیکن انہوں نے دل کی آنکھیں بند کر دی، اللہ کے پیغمبر کے پیغام کے سامنے انہوں نے دل کی آنکھیں بند کر دیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے، وہ سمو، اور وہ بہرے ہو گئے۔ فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کی بات سننے سے انکار کر دیا، فعمو، پس وہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور وہ جو ہے بہرے ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے دین کی روشنی میں کائنات کو سمجھ کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا پیغام جو تھا آسمانی اس سے کان بند کر دیے، تو انہوں نے دل کے کان بند کر دیے، تو ان کی دل کی آنکھیں بھی بند ہو گئی، یعنی دل سے انہوں نے انکار کر دیا تو دل کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، اور دل کے کان بھی جو ہے وہ بند ہو گئے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ نہیں، دل سے نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں وہ دل سے نہیں دیکھتے، ان کے دل ہیں لیکن وہ دل سے جو ہے وہ اللہ کے دین کو جو ہے قبول نہیں کرتے، منافقت کرتے۔ فرمایا ثم تاب اللہ، پھر ترس کیا، تابہ توجہ فرمائی، ترس کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم، اوپر ان کے، اللہ نے جو ہے پیغمبر کی مخالفت پر ان کو نہیں پکڑا، ورنہ ان کے انکار پر اللہ کو حق تھا کہ ان کو پکڑتا اور ان کو جو ہے روئے زمین سے مٹا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تابہ، ان پر ترس کیا، ان کو سزا نہیں دی، ان کو مہلت دی۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر توجہ فرمائی یا تو ترس کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے، ثم عمو، پھر وہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے، کثیرن، بہت سے لوگ، منہم، ان میں سے، ان لوگوں کی اکثریت جو تھی وہ اللہ کے دین سے انہوں نے اپنے دل کی آنکھیں بند کر دیں اور دل کے کان بند کر دیے۔ ظاہری آنکھیں تو ٹھیک تھیں، ظاہری کان بھی ٹھیک تھے، لیکن وہ دل سے جو ہے نہ دیکھتے تھے کائنات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور نہ وہ کوئی بات پیغمبر کی سننے کے لیے تیار تھے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیرن، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ ان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ ایمان ہمارے جو ہے موجودہ علماء اور مفتیوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا بھی یہی ایمان ہوتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کاش وہ یہ ایمان رکھتے ہوتے تو کبھی بھی اس قوم کے ساتھ ظلم نہ کرتے، کبھی اس قوم کے ساتھ بددیانتی نہ کرتے، کبھی اس قوم کا جو پیسہ نہ لوٹتے، کہیں اس قوم کو جو ہے اپنی لوٹ مار سے، کافروں کے بینکوں سے جو ہے وہ ادھار لے کر، قرض لے کر جو اس قوم کو جو ہے برباد نہ کرتے۔ یہ قرض لیے جا رہے ہیں اور مہنگائی بڑھائے جا رہے ہیں، ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو قرضے لیتے ہیں وہ خود کھا رہے ہیں۔ قوم کو اس کا کوئی قوم کو نقصان ہے، اس کا قوم مقروض بنتی جا رہی ہے، اور یہ خبیث جو ہے غیر ملکی جو ہے کافروں کے بینکوں کے قرض کھانے والے یہ جائیدادوں کے مالک بنتے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کا دین جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا رویہ یہ تھا کہ قوم کو لوٹا جائے، قوم کو کنگال کیا جائے، قوم کو مجبور اور بے بس کیا جائے، قوم کو بھوکوں مارا جائے؟ کیا ان کا نظریہ یہ تھا؟ کون سا فرقہ ہے، کس فرقے کا مولوی جو ہے پیچھے نہیں رہ گیا اس لوٹ مار سے؟
کافروں کے فتنے کے ذریعے اس لوٹ مار سے، بددیانتی سے کون ہے جو پیچھے رہ گیا؟ کون ہے جس نے کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا؟ آج تک ایمانداری سے دیکھیں کوئی ہے مولوی یا مفتی جس نے کہا ہوگا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کے ماننے والوں نے سورہ کافرون کے مطابق کافروں کو کھری کھری سنا دی تھی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ آج تک کسی فرقے کے مولوی یا مفتی نے جو ہے یہ آ کر میڈیا پر یہ بات نہیں کہی ہے کافروں کو، کہ کافروں ہم تمہارے نظام کو، شیطانی جمہوریت کو نہیں مانتے۔ ہم ایک بندہ بھی نہیں ہے ان عالموں اور مفتیوں میں سے اور ان کے آباء و اجداد میں سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، سب کچھ پتہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے دن کا انکار کر دے کہ اس وقت دن نہیں ہے رات ہے، تو اس کی جہالت کی وجہ سے جو ہے دن رات میں تبدیل نہیں ہو سکتا، دن دن ہی رہتا ہے۔ کسی کے انکار کرنے سے دن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ آگے فرمایا لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا، انکار کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے، المسیح ہو حقیقی مسیح چھونے والا، ابن مریم مریم کا بیٹا۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو ابن مریم بنا دیا، مریم کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے کفر کیا، ان کا ایمان ختم ہو گیا، ان کے پاس کچھ ایمان نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کو جو ہے مسیح بیٹا مریم بنا دیا، کہ مسیح بیٹا مریم کا جو ہے یہ وہی اللہ ہے۔ وقال المسیح ہو، حالانکہ واو کے معنی حالانکہ، کالا کہا تھا المسیح ہو حقیقی مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، عبد اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی میرے رب کی، و ربکم اور اپنے رب کی۔ بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے یا میرے رب کی، و ربکم اور رب تمہارا ہے، اس کی عبادت کرو۔ انہو بے شک حقیقت ہے، من یشرک جو شخص بھی شرک کرے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، جو شخص بھی اللہ خالق جو ہے کائنات کا، اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شامل کر دے گا، اس کے برابر کر دے گا، اس کے ساتھ ملا دے گا، اس کا بیٹا بیٹی بنا دے گا، اس کے ساتھ ملا کر اس کو داتا مشکل کشا بنا دے گا، اس کو کائنات کا خالق مالک بنا دے گا، تو اس نے جو ہے وہ شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، باللہ ساتھ اللہ کے اس نے شرک کیا۔ انہو بے شک حقیقت ہے، من یشرک جو بھی شرک کرے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک شامل کرے گا، حصہ دار بنائے گا، ملائے گا، فقد حرم اللہ، پس حقیق حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، علیہ اوپر اس شخص کے، الجنت حقیقی جنت، جس نے مخلوق میں سے کسی کو بھی خالق کے ساتھ ملا دیا، اس کے مد مقابل کھڑا کر دیا کہ وہ بھی داتا ہے یہ بھی داتا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے یہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی بیٹے دینے والا ہے یہ بھی بیٹے دینے والا ہے۔ جس نے بھی رب کے ساتھ شریک کر دیا، کسی کو مخلوق میں سے شامل کر دیا، حصے دار بنا دیا، فقد حرم اللہ، پس حقیق حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، علیہ الجنت اوپر اس کے حقیقی جنت، اس کے لیے جنت اللہ نے حرام کر دی ہے، وہ اللہ کی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور ٹھکانہ، ماوا کے من ٹھکانہ ہے، ہو اس کا النار خاص آگ۔ جو بھی شرک کرے گا اور شرک کے ساتھ ہی دنیا سے گیا، اس پر اللہ نے اپنی جنت اور اس کی نعمتیں حرام کر دیں، اور اس کو جو ہے جہنم کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اور پیچھے ہم دوسری آیت پڑھ کر آئے ہیں
کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی، وہ خالق ہے، باقی ساری اس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر خالق والی صفات نہیں ہو سکتی، اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا بنائے گا، اس کے ساتھ کسی کو بھی مخلوق میں سے شامل کرے گا، شریک کرے گا، حصہ دار بنائے گا، تو اس کے جو ہے ٹھکانہ اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور ٹھکانہ اس کا خاص آگ ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں واسطے حقیقی شرک کرنے والے، ظالم کے معنی شرک کرنا، اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ کا کسی کو مخلوق میں سے شریک بنانا۔ اور دنیا کا جو ہے شرک کیا ہے؟ دنیا والوں کا شرک کیا ہے؟ کہ دنیا والوں کے حق میں خود جو ہے وہ داخل ہو جانا یا کسی کو داخل کر دینا، کسی کے حق کو خود غصب کرنا یا کسی سے غصب کروانا، یہ مخلوق کے ساتھ شرک ہے۔ شرک کے معنی شامل ہونا، جو کسی کے حق میں زبردستی شامل ہو جاتا ہے خود، یا کسی کو شامل کر دیتا ہے۔ مثلا یہ جرائم پیشہ جو لوگ جو ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے پولیس کی طرف سے، اللہ ماشاء اللہ، پولیس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حلقے میں حدود میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کون ڈاکو ہے جو ہمارے لیے جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، کون جیب کاٹنے والا ہے جو ہمیں حصہ دیتا ہے ہر مہینے، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کے حقوق میں چوروں ڈاکوؤں کو شامل کرتی ہے پولیس۔ تو فرمایا کہ وما للظالمین، اور نہیں واسطے حقیقی ظالموں کے، حقیقی شرک کرنے والوں کے، من انصار، کوئی مددگار۔ قیامت کے دن مشرکین کو جو ہے کوئی مدد کر کے جہنم سے نہیں بچائے گا۔ ہاں یہاں یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ مشرک اگر موت کی گھڑیاں، موت کی جو مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، شروع ہونے سے پہلے اگر وہ شرک سے تائب ہو جاتا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ پچھلے دنوں جو ہے یہ یوٹیوب پر میں نے دیکھا کہ ایک سکھ جو تھا، بوڑھا سکھ، چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، اور اس کی خبر جو ہے وہ دے رہا تھا کہ اس نے آخری وقت میں سکھ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو مشرک جو ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اگر وہ مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ وسیع القلب ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ جو ہے شرک کے ساتھ گیا اگلے جہان، تو اس کے لیے صرف جہنم ہے، کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور باقی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، ان گناہ گاروں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، لیکن مشرک جو ہے اس کو نہیں معاف کرے گا۔ فرمایا لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا، انکار کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث، تیسرا ہے، ثلاثۃ، تین کا۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو تین میں سے تیسرا بنا دیا تو انہوں نے جو ہے کفر کیا۔ یہ کون ہے تین میں سے تیسرا بنانے والے؟ یہ عیسائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ بھی خدا ہے، معبود ہے، عیسیٰ بھی معبود ہے، اور مریم بھی معبود ہے۔ عیسائی جو ہے وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جو ہے تین میں سے تیسرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کلمہ توحید جو ہے، توحید کا ایمان جو ہے اس کو ختم کر دیا، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے رب کو کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کو ملا کر اللہ کے برابر کر کے کہ اللہ بھی رب ہے، معبود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم جو ہے وہ بھی معبود ہیں۔
اس کے برابر بنا دیا۔ تو جو اللہ کے برابر بنائیں گے وہ مشرک ہیں اور کافر ہیں، اللہ کے انکاری ہیں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا الہ واحد، سوائے معبود اکیلے کے۔ اللہ کے معنی مگر یا سوائے۔ فرمایا کہ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا مگر یا سوائے، الہ واحد، معبود ایک۔ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس کی نسبت رشتہ داری نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے اکیلا ہے۔ اور اس ساری مخلوق، ساری کائنات کا معبود حقیقی جو ہے وہ صرف وہ اللہ ہے، جو اکیلا ہے، جس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ وَإِلَّمْ، اور اگر نہ يَنْتَهُوا، وہ باز آئے، وہ منع ہوئے، وہ نہ رکے، اللہ کو تین میں سے تیسرا ماننے والے جو ہے اگر وہ نہ رکے، انتہو ینتہو، نہ وہ باز آئے شرکیہ قول سے، عقیدے سے، ایمان سے، اما اس سے جو یقولون، جو وہ کہتے ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو ہے تین میں سے تیسرا ہے۔ فرمایا اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا، منہم، ان میں سے کیا چھوئے گا، عذاب علیم، عذاب دردناک، ان کو پھر اللہ کا دردناک عذاب پہنچے گا اگر وہ جو ہے اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ملا کر تین خدا جو ہے کہنے سے اگر وہ باز نہ آئے۔ افلا یتوبون، کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے، لوٹتے، رجوع کرتے، اللہ طرف اللہ کی، کیا وہ مخلوق کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع نہیں لوٹتے؟ تابو، وہ لوٹتے، رجوع کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور کیا وہ نہیں بخشش مانگتے اس اللہ سے؟ ان کو چاہیے کہ اس شرک سے وہ بخشش مانگ لیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ مشرک کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، یہاں پر وضاحت دے رہی ہے یہ آیت کہ افلا یتوبون، کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے، نہیں وہ لوٹتے سب کو چھوڑ کر اللہ طرف اللہ کی، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور کیا وہ بخشش نہیں مانگتے اس اللہ سے؟ ان کو چاہیے کہ اس شرک کو چھوڑ کر کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جو ہے وہ لوٹیں اور اس سے اپنے شرکیہ عقیدے کی، عمل کی معافی مانگیں، بخشش مانگیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ہو، نہیں ہے حقیقی مسیح علیہ السلام، ابن مریم، جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، اللہ رسول، مگر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ پیغام دینے والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آگے مخلوق کو پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ پیغام دینے والا ہے ان کو، جاؤ میرا یہ پیغام جو ہے وہ لے جاؤ۔ اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ بات ماننے والے ہیں، وہ اللہ کا حکم آگے پہنچانے والے ہیں، وہ خود حکم دینے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ مل مسیح ہو، نہیں ہے حقیقی مسیح علیہ السلام، ابن مریم، جو بیٹے ہیں مریم کے، اللہ رسول، مگر وہ پیغام پہنچانے والے ہیں، پیغام دینے والے ہیں، وہ حکم دینے والے نہیں ہیں، وہ پیغام، اللہ کا حکم جو پیغام ہے اس کو آگے پہنچانے والے۔ رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ قد خلت، تحقیق گزر گئے، من قبل ہی، اس پیغمبر سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، الرسل، تمام حقیقی پیغمبر،
اس پیغمبر سے پہلے تمام سچے پیغمبر جو تھے تو دنیا میں آئے اور آگے گزر گئے، اگلے جہان چلے گئے۔ وہ امہ، اور ماں اس عیسیٰ علیہ السلام کی صدیقہ سچی ہے، اس نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ جب مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے ان کے رحم میں اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ دنیا میں آنے کے قریب ہو گئے، تو مریم علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں باہر جنگل میں چلے جاؤ، کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کے نیچے جا کر جو ہے بیٹھ جاؤ، اور ہم آپ کے نیچے جو ہے چشمہ جاری کر دیں گے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے، اور سوکھے تنے کو چھپا حرکت دینا، ہلانا، تو تازہ کھجوریں جو ہے آپ پر گریں گی کھانے کے لیے۔ اور یہ پیدائش کا عمل جو گھنٹوں کا ہے، ایک آدھ گھنٹے کا دیا، مہینوں کا نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر دے وہ۔ تو چلی گئی وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، چشمے سے جو ہے نہائے دھوئے صاف کیا اپنے آپ کو، اور اٹھا کر بستی کی طرف لے آئیں، اور بستی والوں نے حیرانگی سے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے ہاں بیٹا کہاں سے پیدا ہو گیا، یہ کیسے پیدا ہو گیا، تیرا تو خامد ہی کوئی نہیں ہے، تو نے یہ بیٹا کیسے پیدا کر لیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اس کو پوچھ لو۔ کیوں اشارہ کیا؟ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بتا چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کہ وَيُكَلِّمُ فِي الْمَهْدِ، اے بی بی تیرا بیٹا جو ہم تجھے دے رہے ہیں وہ گودی میں بولنا شروع کر دے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ تیری گود میں ہی باتیں کرنا شروع کر دے گا ہمارے حکم سے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی سچائی جو تھی اس کو اپنی زبان سے بیان فرما دیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری قوم اس طرح جو ہے میری ماں کو پریشان نہ کرو الٹے سیدھے سوال کر کے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، میری ماں کو پریشان نہ کرو۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اس اللہ نے مجھے خاص کتاب بھی دی ہے آسمانی، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی صداقت کی تائید کی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے کے تھے وہ جو ہے اللہ کے حکم سے گودی میں بول پڑے اور اپنی ماں کی بریت، پاکیزگی، سچائی جو ہے اس کی گواہی دے دی۔ فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ماں اس عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تھی، انہوں نے سچی بات بتائی قوم کو کہ یہ اللہ کے عیسیٰ، یہ بیٹا اللہ کی طرف سے، اس سے پوچھ لو تم، مجھ میں کوئی میل کچیل نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے بڑا سخت سوال کیا تھا مریم علیہ السلام سے قوم نے، ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو نے یہ بچہ کیسے پیدا کر دیا؟ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ میرے بارے میں اس بچے کو ہی پوچھ لو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گواہی دے دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، پیغمبر ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے۔ فرمایا کانا، وہ دونوں تھے، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ماں بیٹا دونوں تھے۔ کیا تھے؟ یاکلان، وہ دونوں کھاتے تھے، یاکلان وہ دونوں کھاتے تھے، الطعام
خاص کھانا یا حقیقی کھانا جو عام انسان کھاتے ہیں وہی کھانا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے تھے، مریم علیہ السلام بھی کھاتے تھے، جبکہ اللہ جو ہے وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ اس کو پیاس لگتی ہے۔ مخلوق کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کو بھوک بھی لگی اور ان کو جو ہے پیاس بھی لگی۔ فرمایا کانا، وہ دونوں تھے، یا کلانے کھایا کرتے تھے، الطعام حقیقی کھانا، خاص کھانا یعنی پاکیزہ چیزوں کا بنا ہوا کھانا۔ انظر، دیکھ تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیفا، کس طرح، نبینو، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، وضاحت سے بیان کرتے ہیں، لہم واسع ان کے اعلیٰ آیات، یہ خاص آیتیں۔ اے نبی دیکھ ہم جو ہے کس طرح جو ہے منکروں کے لیے، کافروں کے لیے جو ہے یہ آیتیں، نصیحتیں، ہم یہ حکم اور یہ فیصلے ہم بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر تو دیکھ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا، کس طرف یوفکون، وہ جھوٹ لے جائے جاتے ہیں، وہ جھوٹ کے ذریعے اللہ کا آسمانی سچ چھڑا کر وہ کدھر لے جائے جا رہے ہیں؟ وہ جھوٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں، جنہوں نے رب کا آسمانی سچا دین جو ہے چھوڑ کر خود جو ہے وہ مذاہب تیار کر لیے ہیں، کتابیں لکھ لی ہیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں۔ یہ دیکھ اے نبی، یہ کیسے بے وقوف اور احمق ہیں کہ اللہ کے آسمانی سچ کو چھوڑ کر یہ جھوٹوں کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ جھوٹوں کی کتابیں کے پیچھے لگ گئے اور ان کے دین پر چل گئے، جھوٹے دینوں پر چل گئے۔ فرمایا ثم انظر، پھر تو دیکھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا، کس طرف یوفکون، وہ جھوٹ کے ذریعے پھیرے جاتے ہیں، وہ جھوٹ کی طرف لے جائے جاتے ہیں کہ آ جائیں جی ہمارے فرقے میں، ہم ٹھیک ہیں، بس آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو جو ہے دین کے سمجھ نہیں آئے گی، آپ ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں، بس آپ ٹھیک کامیاب ہو جائیں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا اسی رکوع میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کو پہنچا۔ ہر شخص کا سلیبس جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولا آیۃ، تمہارے پاس میری طرف سے، انی، میری طرف سے ایک آیت کا بھی علم ہے۔ وہ آیت کا علم کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ فرقوں کی طرف سے نہیں، جعلی مولویوں، جعلی مفتیوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے آیت کا علم۔ اعلیٰ حضرت، جھوٹے اعلیٰ حضرت صاحب کی طرف سے آیت کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ انی، میری طرف سے۔ فرمایا بلغوا انی، پہنچا دو میری طرف سے، ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت بھی ہے تمہارے پاس اس کا علم ہے، اس کو آگے پہنچا دو۔ اس کا آیت جو علم جو ہے وہ میری طرف سے ہونا چاہیے، اس کی تفسیر میری طرف سے ہونی چاہیے، اس کی وہ تفسیر ہونی چاہیے جو میں نے اپنی زبان مبارک سے جاری کی ہے، جو آسمان سے نازل ہوئی مجھ پر۔ انی لفظ جو ہے غور کرے، بندہ پابند ہے کہ بلغوا انی، پہنچا دو میری طرف سے، ولو آیتن، اگرچہ تمہیں ایک آیت کا علم ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ ہمارے لیے، امت کے لیے، ہر فرد کے لیے، خواتین و حضرات، چھوٹے بڑے، سب پر یہ فرض ہے کہ جس کے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے وہ آگے پہنچا دے۔ نہیں کوئی سننے والا اپنے گھر میں جو ہے بلند آواز سے جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ سنا دیں، وہاں اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کرام الکاتبین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گھر میں، اور آپ کی آواز سن کر قرآن کی جنات آ جائیں گے سننے کے لیے۔ جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مکہ مکرمہ میں جو مسجد جن ہے، جو مکہ کا قبرستان ہے، جنت المعلی، اس کے باہر روڈ پر مسجد جن بنی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ اجاڑ جگہ تھی، اب تو آبادی بہت رونق ہوگی وہاں پر۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے اس جگہ اجاڑ پر بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن سن رہے تھے
کہ جنات کا ایک گروہ جو ہے وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ ادھر آ گیا، اور ان کے لیڈر نے کہا بھی خاموش ہو جاؤ۔ یہ دیکھو کتنا پیارا کلام ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے قرآن پاک کو سنا۔ جب نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے تو پھر وہ جو ہے انہوں نے اس قرآن کی جو ہے تعریف کی، اس باتوں کی، نبی علیہ السلام کے قرآن کی باتوں کی، اور وہ اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کر چلے گئے، اور انہوں نے اس قرآن کی باتیں اپنی قوم کو سکھائیں۔ یہ قرآن سورہ جن پڑھ کر دیکھنے قرآن پاک میں، تو اگر گھر میں کوئی سننے والا نہیں ہے، آپ بلند آواز سے ترجمہ جو ہے وہ تشریح بیان کر دیں، آپ کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ سنیں گے، اور جنات جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ جائیں گے قرآن سننے کے لیے، اور جو قرآن سنیں گے آپ کے گھر میں آ کر ان سے پریشان اور خوف زدہ نہیں ہونا۔ وہ قرآن سننے والے جو ہیں وہ نیک ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پریشان نہیں ہونا کہ بابا جی کہتے تھے جی جنات بھی سنتے ہیں آ کر قرآن پر، پریشان نہ ہونا۔ آپ مجھ پر جو ہے غصہ نہ کرنا کہ بابا جی نے خام خواہ جو ہے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا کہ ہمارے گھروں میں جن آتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا قرآن سننے کے لیے جو ہے وہ پھرتے پھراتے آ کر کٹھے بیٹھ گئے تھے، تو آپ اگر گھر میں جو ہے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ سنیں گے، اور اگر گھر میں جو ہے کسی کافر جن کا آنا جانا ہوا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، یا اس گھر کو وہ چھوڑ دے گا۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر کوئی کافر جن ہوگا تو وہ آپ کے گھر کو چھوڑ دے گا قرآن کی وجہ سے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو قرآن سنے گا اور آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ فرمایا کہ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ما ان کی جو لا یملکو نہیں مالک بن سکتے، نہیں اختیار رکھتے، لکم واسطے تمہارے ذرن کسی نقصان کا، ولا نفع، اور نہ کسی فائدے کا۔ جو مخلوق میں سے نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، جبکہ تمام نفع اور نقصان کا مالک جو ہے، اختیار جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا یا فائدہ پہنچانے کا، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے، سمیع، حقیقت میں بہت سننے والا، العلیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، یہودیو عیسائیو، لا تغلو، نہ تم زیادتی کرو۔ زیادتی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں کسی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دینا، اپنی طرف سے کچھ داخل کر دینا اللہ کے دین میں، یا کسی بات کو چھپا لینا، لوگوں کو نہ بتانا، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ غلو ہے، زیادتی ہے۔ جس طرح جو ہے حنفی امام جو ہیں، امام اعظم جن کو کہتے ہیں ابو حنیفہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی نماز کے بعض باتیں جو ہے ان کے خلاف اپنی باتیں جو ہے وہ ٹھونس دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا تو یہ اللہ جو ہے وہ اللہ اجل کہنا بھی جائز ہے، اور اللہ جو ہے الرحمن اکبر کہنا بھی جائز ہے، تو یہ جو ہے یہ اضافہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جتنا دین دیا ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ اگر امام صاحب یہ دروازہ کھولتے ہیں تو یہ جملے میں بھی بنا سکتا ہوں، ہر عربی جاننے والا شخص جو ہے وہ بنا سکتا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے جملے بنانے کی، اسلام میں داخل کرنے کی اپنی طرف سے۔ فرمایا کہ لا تغلو، نہ زیادتی کرو، فی دینکم، بیچ اپنے دین کے، غیر الحق کے، سوائے حق کے۔ جو زیادتی حق کے علاوہ ہے اس کو جو ہے اس آسمانی دین میں شامل نہ کرو۔ جو حق نہیں ہے، غیر الحق کے، جو حقیقی سچ غیرہ نہیں ہے، اس کو جو ہے اللہ کے سچے دین میں شامل نہ کرو۔ ولا تتبعوا، اور نہ پیچھے چلو، اہواء، خواہشات کے، قوم، اس قوم کی، اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، قد ضلوا، تحقیق وہ جو گناہ ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، یہود و نصارہ جو گمراہ ہو چکے ہیں،
ان کی قوم کے پیچھے جو ہے مت چلو، چلنا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے پیچھے چلو جن کی تربیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے آسمانی دین کے ذریعے، صحابہ کرام اہل بیت جو ہے ان کے پیچھے چلو۔ جن کا عمل اہل بیت والا عمل نہیں ہے وہ نہ تو اہل بیت میں شامل ہونے والا ہے اور نہ اس کو ماننے والا ہے، وہ جال ساز ہے، وہ فریب کر رہا ہے۔ جس کا کردار جو ہے اہل بیت والا پاکیزہ کردار نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ذات کے ساتھ۔ وہ جتنے مرضی لیبل لگا لے جھوٹے ہیں، وہ جتنے مرضی جو ہے وہ اپنا رشتہ قائم کر لے اہل بیت کے ساتھ، وہ جھوٹا ہے۔ وہ جب تک وہ اپنا کردار پاکیزہ نہیں کرے گا اہل بیت کے پاکیزہ کردار کی طرح، اس وقت اس کا کوئی تعلق واسطہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ پیچھے چلو خواہشات اس قوم کی کہ قد ضلوا جو گمراہ ہو چکے بن قبل، و اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اضلوا، انہوں نے دوسروں کو گمراہ کر دیا، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا، اور وہ گمراہ ہو گئے، عن سوائے، سیدھے سے، السبیل، حقیقی راستے، اور وہ ضلوا، گمراہ ہو گئے، عن سواء السبیل، خاص راستے، سوائے، سیدھے، ان کے معنی سے، فرمایا جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ گمراہ ہو گئے اللہ کے خاص سیدھے راستے سے، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی خواہشات، ان کی مرضیات نہ مانو، ان کی باتیں نہ مانو۔ قرآن منع کر رہا ہے لیکن ہم جو ہے نہیں مان رہے اس اللہ کی بات۔ ہم نے اللہ کے حق کو چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم نے جو حق کے مقابلے میں جتنے بھی فتنے تھے ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، ہم نے سب فتنوں کا ساتھ دیا اور اس حق کو جو ہے ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا کردار ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں روک رہا ہے کہ جو گمراہ ہو گئے اور خود گمراہ ہو گئے اللہ کے حقیقی راستے سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ 72 فرقے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے 73 میں سے جہنمی قرار دیا ہے، اور ایک فرقہ جو نبی علیہ السلام کا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا فرقہ ہے، اللہ کے آسمانی دین پر چلنے والا۔ اس ایک فرقے کے علاوہ 72 فرقے سب کے سب جو ہے کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، حج زکوٰۃ کرنے والے، وہ سب فرقے نبی علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق وہ سب جہنمی ہیں، 72 کے 72 جہنمی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔